اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ خصوصی مہمان فضیلت الشیخ سید راشد نسیم ندوی حفظہ اللہ جو ڈین آف ایشین لینگویجز EFL یونیورسٹی حیدرآباد کے ذمہ دار ہیں، آپ سے میں ادب گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہم طلباء اور تمام سے خطاب فرمائیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ ڈائس پر موجود معزز مہمان گرامی، صدر مجلس اور اس خوشنما مستقبل رکھنے والے کالج کے چیئرمین محترم وہ حضرات جو رکن کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں، اور وہ حضرات بھی جو بغیر کسی قانونی وابستگی کے اس ادارے کی تعمیر و ترقی میں حصہ لے رہے ہیں، خواتین و حضرات، عزیز طلباء، میرے لیے عین مسرت ہے، بہت ہی خوشی کا موقع ہے کہ میں آج اس بستی میں حاضر ہوں، اس ادارے میں، اس کالج میں حاضر ہوں میں، اور میں کم عمری کے باوجود اس ادارے میں خصوصاً انہوں نے جو پلے پیش کیا، اس میں انہوں نے جو میسیج دیا کہ اسلام جن غیر انسانی سرگرمیوں کو پسند نہیں کرتا، وہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو قابل تعریف ہے، ایک ایسا کانسیپٹ ہے کہ ہر غیر مسلم کے سامنے اس حقیقت کو آنا چاہیے کہ اسلام کیسا اصلاح پسند مذہب ہے، اسلام کیسا انسانیت دوست مذہب ہے، اسلام کس طرح امن چاہتا ہے، اسلام بگاڑ کو، فساد کو کیسے ختم کرنا چاہتا ہے، جس کو آج کا میڈیا بالکل الٹ کر پیش کر رہا ہے۔ تو ہمارے بچے انشاءاللہ مستقبل میں زیادہ بڑے پیمانے پہ اور زیادہ وسیع انداز میں بڑے اسٹیج پر پیش کرنے کے قابل بنیں گے۔ میں اس مبارکبادی کے ساتھ اور اس خوشائن موقع پر جبکہ آپ نے یہ بزم سجائی ہے تاکہ طلباء کی اور اساتذہ کی کارکردگی کا جائزہ لے کر ان کو اپریشیٹ کیا جائے، اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے، منتظمین کو مبارکبادی دیتے ہوئے، میں ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے میں نے سورۃ العصر کی مدد لی، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں پہلے ایسا ترجمہ کرتا ہوں جو رائج ہے، پھر تھوڑا سا اس کے وضاحت کروں گا میں۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ زمانے کی قسم کے انسان گھاٹے میں ہے، ہاں مگر وہ نہیں جو ایمان والے ہیں، نیکیوں پر کاربند ہیں، حق کا پرچار کرتے ہیں، سچائی کا پرچار کرتے ہیں، ثابت قدم ہیں، ثابت قدمی کا ماحول بناتے ہیں۔ والعصر کی تشریح کرتے ہوئے ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے مفسر گزرے اور جن کی قرآنی خدمات میں بڑی انفرادیت ہے، شیخ حبیب الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے یہ تصور اور یہ کانسیپٹ پیش کیا کہ جب اللہ تعالیٰ مخلوق میں سے کسی کی قسم کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو گواہ بناتا ہے، لہذا فرمایا والعصر کے معنی ہوں گے زمانہ گواہ ہے، اور یہ بھی کہا کہ عصر کا لفظ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو سورۃ العصر میں لفظ اختیار فرمایا
आप गौर करें, वक्त का लफ्ज नहीं है, ज़मन का लफ्ज नहीं है, दहर का लफ्ज नहीं है, हुक्बा का लफ्ज नहीं है, जो सब टाइम्स के मानों में, पीरियड्स के मानों में आते हैं। लेकिन लफ्ज है तो अल असर, और तशरीह करते हुए कहा कि असर उस ज़माने को कहते हैं जो गुजरता जाता है, तेजी से गुजर जाता है। लिहाजा अल्लाह ताला ने हमको और आपको जो नेमत इनायत फरमाई वो बहुत बड़ी एक नेमत है कि अल्लाह ताला ने ये ज़िंदगी का सरमाया इनायत फरमाया, वक्त का सरमाया। मेरे और आपके पास वक्त है, ये वक्त बहुत कीमती चीज़ है, इस पर हमको फ़ख्र करना चाहिए, इस पे हमको अपने आप को प्राउड महसूस करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी नेमत हमको इनायत फरमाई। अब जब नेमत की कदरदानी होगी तो नेमत को सही मसरफ में खर्च किया जाएगा। जो बड़ी मेहनतों से मुलाजमत पर लगते हैं या बड़ी मेहनतों के बाद उनकी तिजारत उरूज पर आती है, तो वो देखिए आप एक एक रुपया भी सोच सोच के खर्च करते हैं, और उनके पास खर्चे का, एक्सपेंडिचर का जो मैनेजमेंट होता है वो काबिल मुलाहजा होता है, काबिल दाद होता है। तो जो चीज़ बहुत कीमती होती है, इंसान उसको बहुत सोच सोच के खर्च करता है। अब हम चूँकि वक्त की कीमत नहीं महसूस कर रहे हैं, इसीलिए यूजलेस किस्म की चीज़ों में आज हमारा वक्त बहुत खर्च हो रहा है। हमारे लड़कों का, हमारी लड़कियों का, नौजवान बच्चों का वक्त ज़्यादातर मोबाइल में खर्च हो रहा है, और मोबाइल में जो मुख्तलिफ़ किस्म के ऐप्स हैं और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की क्लिप्स आती हैं और क्या क्या तमाशे होते हैं पता नहीं, उसमें घंटों बीत जाते हैं, घंटों बीत जाते हैं। कभी कभी 6-6, 7-7 घंटे लड़के लगे रहते हैं। लेकिन वो ये सोचें कि जो उनके पास ये कीमती सरमाया है, अगर इसको सही मेहनत में खर्च करें, सही काम में खर्च करें, तो वो न सिर्फ ये कि ख़ुद के लिए बहुत कीमती होंगे बल्कि सारी इंसानियत के खिदमत के काबिल होंगे। अल्लामा इकबाल ने बहुत तड़प कर कहा था कि अपने मन में डूब कर पाजा सुराग़ी ज़िंदगी, तू मेरा न बनता न बन, अपना तो बन, खुद इंसान अपना तो बन। इस वक्त की नेमत को सही मेहनत में खर्च करना चाहिए। पेरेंट्स भी है माशाल्लाह, वालिदैन हैं, माएँ हैं, ये हम सब इस बात का इरादा करें कि हमारा अपना वक्त चाहे बड़े हों छोटे हों, वो बेकार कामों में खर्च ना हो, मुफीद कामों में लगे, मेहनत में जितना हो सके, तालीम पर मेहनत जितना हो सके, जिस शोबे में इंसान है मेहनत करे। मेहनत को हमने इस्लाम से खारिज कर दिया। मेहनत की टॉपिक पे हम न जुमा में कहते हैं, न वाज में कहते हैं, न नसीहत में इस टॉपिक वसल्लम की मेहनत को देखिए, सहाबा की मेहनत को देखिए, लगातार ये कोशिश करते रहते थे, मेहनत करते रहते थे। अलैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो मेहनत करता है। मेहनत नहीं करेगा एक टारगेट बनाकर, तो लाजमी बात है उसको वो चीज़ मिलने वाली नहीं है। ख्वाबों से कोई चीज़ हासिल नहीं होती, जिद्दोजहद करना पड़ता है। क्या आलम था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के अंदर जो मेहनत की रूह फूकी थी, उसका मैं एक छोटा सा इशारा करता हूँ, वरना वाक़यात तो इतने हैं कि बहुत तफसीली गुफ्तगू हो जाएगी। कि ग़ज़वे ओहद में ज़रा सा मुसलमानों को नुकसान पहुँच गया था। वो जबल रमात से जो लोग उतर गए थे उनकी वजह से, फिर मक्के से जो लश्कर आया था उसको मौका मिला, उसने दोबारा अटैक किया, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने में कामयाब हो गए और बहुत सहाबा को ज़ख्मी किया उन्होंने। 70 सहाबा शहीद हुए, आप जानते हैं, तारीख़ का एक अहम बाब है। लिहाजा उसमें एक जलीलुल क़दर सहाबी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी रिश्तेदार भी थे और अस्साबिक़ून अल-अव्वलून में से हैं, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो इतने ज़ख्मी थे कि बाद के ज़माने में 10-12 साल बीत जाने के बावजूद लोग कहते थे कि आपके दोनों शानों में, शोल्डर्स में जो ओहद के ज़ख़म थे, जंग ओहद के मौके पे जो ज़ख़म लगे थे वो इतने गहरे थे, हम उंगली डालते तो अंदर चली जाती थी, इतने गहरे ज़ख़म लगे हुए थे। और इतनी ज़ख्मी हालत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब अगर हम लोग सिंपल मदीने मुनव्वरा चले जाएंगे तो दुश्मन की हिम्मत बढ़ जाएगी और इस बात का इम्कान कि वो हमको फिर नुकसान पहुंचाने के लिए वापस आए। लिहाजा बेहतर ये होगा इरादा करें, उनका ताक़ुब करें, उनको डराएं और उनको दूर तक भगाएं। तो हज़रत ज़ुबैर खड़े हो गए
اور اس زخمی حالت میں کہ اب آپ اندازہ کیجئے کہ بعد میں زخم بھرنے سوکھنے کے بعد جب انگلی بھر جگہ بنی ہوئی تھی تو اس وقت کیا پوزیشن ہوگی جبکہ زخم رس رہا ہوگا اور خون بہہ چکا ہوگا. لیکن حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور تعاقب میں 70 ساتھیوں کے ساتھ چل پڑے. اور 70 ساتھیوں کے ساتھ جب وہ چل پڑے تو پھر مکے کے لوگوں کو اطلاع ہوئی کہ ایک لشکر پیچھے پیچھے آ رہا ہے. تو وہ مارے ڈر کے بھاگتے چلے گئے ورنہ وہ مشورہ کر رہے تھے کہ ہم بہت لوگوں کو زخمی کر چکے ہیں، دوبارہ اٹیک کریں اور نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے. لیکن جب تعاقب ہوا اور پیچھے ایک لشکر آیا تو ان کی ہمت ٹوٹ گئی اور وہ بھاگے. تو پھر گھر پہنچ کے انہوں نے پناہ لی. یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جن کا عالم یہ ہے کہ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ، جس کے زخم رس رہے ہیں، خون بہہ رہا ہے، وہ آرام کو نہیں طلب کیا. اس نے جد و جہد کی، محنت کی، اسلام کی خدمت کی، دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے لگایا. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس عظیم تر اجر ہے، زبردست اجر ہے. تو یہ محنت، لگاتار محنت کرنا. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک دن لے لیجئے اور پڑھیے سیرت میں، صبح سے شام، شام سے رات، اور رات ہوئی چند گھنٹوں کا آرام کیا کیا آپ نے 4-5 گھنٹے کے بعد. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کھڑے ہو گئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، تہجد شروع کر دی، قیام اللیل، لگاتار محنت. یہ محنت آج امت مسلمہ کے اندر سے ختم ہو گئی. محنت ختم ہو گئی. تجارت میں سستی، تعلیم میں سستی. گریجویٹ کیا ہو گئے، سمجھتے ہیں کہ بس ہم معراج کو پہنچ گئے. حالانکہ آج کل آپ جانتے ہیں گریجویٹ کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی. لہذا آگے بڑھتے جانا، محنت کرتے جانا، پڑھتے جانا. ہر میدان میں، ہر شعبے میں کسی ایک شعبے کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہاں چونکہ میرے سامنے طلبہ ہے، اسی لیے میں اپنے ان عزیز طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو، علم کے حصول میں مسلمان کبھی سستی نہیں برتتا. ابھی مولانا عمری صاحب نے آیت کو کوٹ کیا کہ ربی زدنی علما. کس کو حکم ہوا؟ یہ کسی عامی کو حکم ہوا ہے کہ تم یہ دعا کرو؟ اللہ کے رسول کو حکم ہو رہا ہے دعا کریں اور کہیں ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. علم تو ایک لامتناہی سمندر ہے، نہ ختم ہونے والا سمندر. اور اس سمندر سے جتنا ہم نے استفادہ کر لیا وہ ہمارے نصیب ہے. ہم پڑھتے رہیں، لکھتے رہیں، محنت کرتے رہیں، ریسرچ کرتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں، اور پھر اس کے بعد سے آپ دیکھیں ترقی آپ کے قدم چومے گی. اور اصل چیز تو یہ ہے کہ اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے ہم خدمت کریں. اصل چیز تو یہ ہے انسانیت کو ہم حیوانیت سے جو موجودہ دور کی زندگی ہو گئی، مشینی زندگی، اس سے نکال کر سچا انسان بنائیں، نیک انسان بنائیں. اس مقصد کے لیے محنت کرنا، علم حاصل کرتے رہنا، ریسرچ کرنا، اور میکرو قسم کا اپنا ایک فیلڈ اختیار کر کے اس پہ اسپیشلائزیشن حاصل کرنا، اور جتنا ہو سکے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا. یہ یاد رکھیے، یہ ہماری ترقی کا ضامن ہے، ہماری سوسائٹی کی ترقی کا ضامن ہے. میں بھی ایک سرس میں کوئی شک نہیں، ناانصافی ہوتی ہے، میں انکار نہیں کروں گا. لیکن انصافی کس کے درمیان ہوتی ہے؟ 19 اور 20 کے درمیان، کہ 20 والے کو عہدہ نہ دے کر 19 والے کو دے دیا جائے، یہ ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے کبھی یہ نہیں ہوتا ہے کہ 20 اور 80 والے کے درمیان ناانصافی ہو، ہرگز نہیں ہوتا ہے. حامد صاحب کو بھی آپ نے کوٹ کیا کہ کتنی انہوں نے ترقی کی تھی، کہ اگر آپ 80% ہے، 90% ہے، اور آپ کے مقابلے میں جو انٹرویو میں آ رہا ہے 20% ہے، 30% ہے، کوئی ناانصافی نہیں کرتا. بڑے سے بڑا متعصب بیٹھا ہو وہ نہیں کرتا ہے ناانصافی. اس کو ڈر رہتا ہے کل کے دن میں ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا. ہمارے اندر سے محنت کبھی ایسی حیرت ہوتی ہے کہ کسی چیز کے لیے ایڈورٹائز ہوتا ہے کہ بھائی اس میں گریجویٹ آ کر انٹرویو دیں، تو ہمارے نوجوان انٹرویو دیتے رہتے ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں ارے آپ کی مارکس شیٹ میں ایک سبجیکٹ کے نمبر نہیں ہیں. جی میں اس میں فیل ہوں. تو آپ کیوں آئے؟ پھر آپ گریجویٹ ہی نہیں ہیں، آپ کو گریجویٹ کرنا چاہیے. اور اس کے مقابلے میں معافی چاہتے ہوئے کہتا ہوں، غیر مسلم آتا ہے تو گریجویشن، MBA، کمپیوٹر نالج، یہ وہ کھول کے رکھ دیتا ہے سی وی اپنا، کہ ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں. لہذا ہم محنت کریں، محنت کر کر آگے بڑھیں.
اور جتنا ہو سکے ہم علم حاصل کریں. علم کبھی ختم ہونے والی چیز نہیں. علم کا عالم یہ ہے، علم کا عالم یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خطاب کر رہے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں اپنے وقت کے، تو کیسا خطاب ہوگا آپ اندازہ کیجئے. لہذا جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقریر ختم ہوئی، ایک صاحب نے مارے محبت کے کہہ دیا حضرت آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، اس وقت روئے زمین پہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں. بات بالکل صحیح تھی، رسول سے بڑھ کے کوئی عالم نہیں ہو سکتا، اپنے زمانے کا رسول سب سے بڑا عالم. لیکن اللہ تعالیٰ کو بندگی پسند آتی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جو بھی جواب دے اس میں یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے میں تو ایک چھوٹا سا اللہ کا بندہ ہوں. ان جوابوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. لہذا وہی آئی موسیٰ آپ سے بڑا عالم ہے، زمین پر آپ سے بھی بڑا ایک عالم ہے. کہا اے اللہ میرے سے بڑا عالم ہے تو پھر میں اس کے پاس جاؤں گا، تعلیم حاصل کروں گا. کہا وہ تم کو ملیں گے نہیں آسانی سے. کہا نہیں اے اللہ مجھے تو جانا ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے، ایک مچھلی رکھ لو اپنے ٹفن میں، ان کی تلاش میں نکلو، جہاں مچھلی غائب ہوگی وہاں پہ وہ ملیں گے. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم یوشع ابن نون کے ساتھ نکلے، اور پھر بہت تفصیل ہے سورۃ الکہف میں آپ پڑھ لیجئے. مچھلی غائب ہوئی اور وہاں پر ایک بزرگ ملے جو پوری چادر اوڑھ کے سو رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا السلام علیکم. انہوں نے کہا وعلیکم السلام انا بہذہ الارض السلام. یہاں پہ سلام کرنے والا کون آ گیا؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا انا موسیٰ، میں موسیٰ ہوں. انہوں نے کہا موسیٰ ابن عمران، عمران کے بیٹے موسیٰ؟ کہا ہاں. فوراً انہوں نے چادر ہٹائی، کہا تمہاری ڈیوٹی تو دوسری ہے، تم میرے پاس کیوں آئے؟ وہ حضرت خضر تھے، اور بہت تفصیل ہے، اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. میں ایک چھوٹا سا ایک قصہ بتانا چاہتا ہوں کہ کشتی میں سوار ہوئے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر. کشتی چل پڑی، سمندر ہے اور موجوں پر موجیں، پانی روا دوا کشتی چل رہی ہے. اس کشتی پہ ایک چھوٹی سی چڑیا آئی، چھوٹی سی چڑیا، پرندہ، بلو برڈ جس کو آپ کہتے ہیں، لو برڈ آپ جس کو کہتے ہیں. اس کی چونچ بھی بہت چھوٹی ہوتی ہے، بالکل انجیکشن کے سوئی کی مانند. اور وہ سمندر میں اپنی چونچ ڈالی 2-3 مرتبہ، تھوڑا سا پانی پی اڑ گئی. تو حضرت خضر کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. حضرت خضر کون ہے؟ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے غیب سے ان کو اپنی جانب سے علم عطا کیا. وہ ہے حضرت خضر. اور کس سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اپنے وقت کے رسول ہیں ان سے کہہ رہے ہیں موسیٰ اس چڑیا کو تم نے دیکھا کہ اس نے سمندر کے پانی میں کتنی کمی کر دی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر لیٹروں کوئی پانی پی جائے تو سمندر میں کمی نہیں ہوگی. اس کی چونچ میں تو قطرے کا بھی 10% گیا ہے، ایک قطرہ بھی اس نے نہیں پی، سمندر میں کیا کمی ہوگی. تو حضرت خضر حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں موسیٰ تمہارا اور میرا علم مل کر اس چڑیا کی چونچ میں جتنا پانی گیا سمندر کے مقابلے میں، اتنا ہی اللہ کے علم میں سے میرا اور تمہارا علم لیا ہے. میرا اور تمہارا علم اتنا ہی لیا ہے. سمجھ لو علم لامتناہی ہے، علم بہت ہے، اور علم وہ ایک پھیلا ہوا سمندر ہے. جتنی ہم محنت کریں گے، جتنا ہم آگے بڑھیں گے، اور جتنا ہم کوشش کریں گے، جدوجہد کریں گے، اتنا اللہ تعالیٰ ہم کو عنایت فرمائے گا. اور جتنے بڑے اسکالر بنیں گے، جتنے بڑے سائنٹسٹ بنیں گے، جتنے بڑے فزیشین بنیں گے، جتنے بڑے عالم دین بنیں گے، اتنا لوگوں کے لیے نافع ہوں گے، نفع بخش ہوں گے. اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. نفع بخش جو چیز ہوتی ہے اس کو لوگ سراخوں پہ بٹھاتے ہیں، لے جا کے پریسیڈنٹ آف انڈیا بنا دیتے ہیں. کیوں؟ کہ عبدالکلام میں صلاحیت تھی، وہ ایک بڑے سائنٹسٹ تھے. لہذا جب آپ محنت کریں گے اور آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو پھر اس کے بعد سے آپ دیکھیں گے دنیا قدر کرے گی. ایسا نہیں ہے کہ نا قدری ہو، لیکن میں دنیا کی قدر کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں، انسانیت کی خدمت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے خیر الناس من ينفع الناس. لوگوں میں بہترین شخص وہ ہوتا ہے جس کے وجود سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. ایک ڈاکٹر ہو تو غریبوں کا علاج مفت کر رہا ہو، اور ایک بلڈر ہو تو وہ غریبوں کو کہیں شیلٹر دیتا ہو، اور ایک اسکالر ہو تو وہ غریبوں کو کہیں پڑھاتا ہو، محنت کرتا ہو، محبت کرتا ہو. یہ وہ صفت ہے جو اسلام نے ہمارے اندر پیدا کیا کہ ہم نافع بنیں، دوسروں کے لیے یوزفل ہوں، نفع بخش ہوں. یہ امت مسلمہ کی حیثیت ہے. اس حیثیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو بھیجا. لہذا ہمارے جو بچے ہیں خاص طور پر اس انسٹیٹیوٹ سے، اس ادارے سے جو پڑھ رہے ہیں، میں ان سے
اور آپ کے توسط سے پوری امت مسلمہ سے گزارش کروں گا کہ علم کے سلسلے میں محنت کرتے رہنا، آگے بڑھتے رہنا اور ترقی کرتے رہنا۔ اور یاد رکھیے ذرا ہمارے پاس کانسیپٹ بدل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مومن ہونے کے معنی ہے کہ ہم بلند ہو جائیں؟ نہیں، تم مومن ہو، بلندی حاصل کرو، علو حاصل کرو، طموح ہو تمہارے اندر، ترقی کا جذبہ ہو، مومن ہو تم عام آدمی نہیں ہو، تم اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنے والے ہو، آگے بڑھتے جاؤ، ترقی کرتے جاؤ، جدوجہد کرتے جاؤ۔ یہ وہ جذبہ تھا جس نے صحابہ کو ایسی محنت پر آمادہ کیا کہ انہوں نے 40 سال کے اندر دنیا کا میپ چینج کر دیا، سرحدیں چینج ہو گئی، دنیا بالکل بدل کر رکھ دی انہوں نے۔ اس کی آج 200 سال سے امت مسلمہ میں کمی ہو گئی۔ کسی زمانے میں بات ختم کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ کسی زمانے میں طب یونانی رائج تھا، پوری دنیا میں طب یونانی، جو یونانی میڈیسن کہتے ہیں، اس سے علاج ہوا کرتا تھا۔ لیکن جب طب یونانی کے مغز کو، اس کے اصول کو یورپینس نے لے لیا اور اس کے بعد اس میں انہوں نے ریسرچ کیا، محنت کی، تو انہوں نے اپنے طب کو تو آگے بڑھا دیا، یونانی اطباء نے ریسرچ چھوڑ دیا، محنت چھوڑ دی۔ دیکھیں آج طب یونانی زوال پذیر ہو گیا ہے، آج طب یونانی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا ہے۔ لہذا ہم ہمیشہ ریسرچ کرتے رہیں، تحقیق، محنت، آگے بڑھانے کی کوشش، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹارگٹ ہو، مقصد ہو، منزل طے ہو، اور منزل جب تک ہم نہ پالیں اپنے کام کو ختم نہ کریں۔ استقامت جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا، اس صورت میں کیا کہا گیا؟ تواصوا بالصبر، ثابت قدمی، لگے رہنا، محنت کرتے رہنا، اور جب تک کہ کام کا رزلٹ نہ آ جائے، اپنی منزل کو کام نہ پہنچ جائے، نہیں چھوڑنا۔ یہ بھی آج مسلمانوں کی ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ ہم نے دیکھا بچے پی ایچ ڈی کے لیے محنت کرتے ہیں، 4 سال، 5 سال، بڑی محنت کی، عمر کی، وہ زندگی انہوں نے لگا دی، وہ عمر کے سال لگا دیے جو بڑے قیمتی جوانی کے ہوتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ آخر میں سبمٹ نہیں کیا، ختم، کوئی ڈگری نہیں ملی۔ آپ نے نماز پڑھی بہت لمبی، الحمدللہ، پہلی رکعت میں سورۃ البقرہ، دوسری رکعت میں آل عمران، لیکن سلام پھیرے بغیر آپ چلے گئے، نماز ہوئی؟ نماز نہیں ہوئی۔ اختتام تک پہنچانا کام کو، جو کام آپ نے تہیہ کر لیا ہے اس کام کو آخری منزل تک پہنچانا، یہ ہے استقامت، ثابت قدمی۔ اس کی بھی بڑی کمی آ گئی ہے۔ بیچ میں جو ڈراپرز ہیں ان کا پرسنٹیج اتنا بڑھ گیا مسلمانوں میں کہ حیرت ہوتی ہے۔ ہرگز نہیں، جو ہم نے ٹارگٹ بنایا، منزل بنائی ہے، جو ہم نے مقصد طے کیا ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنا، تلون مزاجی، بدلتے رہنا منزل۔ جس چیز کی شہرت ہوئی اس کے پیچھے نکل گئے، تھوڑے دنوں کے بعد معلوم ہوا وہ سوڈا واٹر جوش تھا، ختم ہو گیا، پھر دوسری طرف، پھر چوتھی طرف، پوری عمر گزر جاتی ہے اور انسان کسی منزل کو اور مقصد کو حاصل نہیں کر پاتا۔ اس کا بھی ازالہ کیجئے۔ اور آج جب اتنے تعلیم یافتہ لوگوں کا یہاں اجتماع ہے، اتنی اچھی گیدرنگ ہے، خواتین کی اتنی بڑی تعداد ہے، ہمارے نوجوان ہیں اور ہماری سرپرستی کرنے والے بزرگ حضرات ہیں، تو میں آج اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں اتنا ہی پیغام رکھتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو قیمتی سمجھیے، اپنے وقت کو قیمتی سمجھیے۔ اگر میں اپنے وقت کو اہمیت نہیں دیتا ہوں اور اس کی قدر نہیں کرتا ہوں تو کوئی دوسرا ہرگز نہیں کرے گا۔ سب سے پہلے میں اپنے وقت کی قدر کرنا سیکھوں۔ ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھنٹہ کسی بھی کام میں آپ گزاریں تو وہ کام قیمتی ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، مفید ہونا چاہیے، بکواس میں نہیں۔ مومنوں کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ عن اللغو معرضون، جو یوزلیس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے اس میں مومن کا وقت نہیں لگتا۔ لہذا اس پر آپ غور کریں کہ ہم قیمتی، ہمارا وقت قیمتی، اپنے وقت کی عزت کریں، اپنے وقت کی قدر کریں، اپنے وقت کو اہمیت دیتے ہوئے محنت کرتے رہیں، جدوجہد کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں اور مستقل مزاجی کے ساتھ منزل حاصل کرنے تک محنت کرتے رہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے انشاءاللہ نہ صرف آپ کے ملک کے حالات بدلیں گے بلکہ پوری دنیا کے حالات بدلیں گے، اور آپ اس بات میں کامیاب ہو سکیں گے کہ صحابہ جیسا دور پھر اس دنیا میں قائم ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔